بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فائر وال جب یہ لگائی گئی تھی تب بھی بڑی خبر تھی، لیکن اب اس کو ختم کیا گیا ہے، یہ اس سے بڑی خبر ہے، کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے مسائل تھے، کمپیٹیبلٹی نہیں بن رہی تھی موجودہ نظام کے ساتھ، 5G آنا تھا، اس وجہ سے فائر وال کو ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ہے۔ 30 ارب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس پر لگے تھے، 40 ارب، کوئی 60 ارب تک کہتا ہے، تو مختلف باتیں اس کے بارے میں۔ لیکن اب ہوگا کیا، کس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے، کیا کیا اس کے نقصانات ہو رہے تھے، کیا اب ہمیں اس سے فائدہ ہوگا یا دوبارہ بھی کہیں لگائی جا سکتی ہے، یہ تھی کیا، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ثاقب اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انیبلرز کے CEO ہیں۔ انیبلرز جو ای کامرس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان میں، اور اس کے CEO جناب ثاقب اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سارے معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے ہم نے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ السلام علیکم ثاقب بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ پہلے بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، ابھی آپ تک کیا اس کے بارے میں انفارمیشن پہنچی ہے؟ تمام چینلز کو کور کر رہے ہیں کہ جی یہ فائر وال اب ختم کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، سوشل میڈیا فائر وال بیسیکلی جو کہ لگائی گئی تھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان پلیٹ فارمز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک فائر وال لگائی گئی، جس میں ہم نے بڑی پریس کانفرنس بھی کی، بڑا احتجاج کیا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا، کیونکہ جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز تھے وہ بہت متاثر ہوئے تھے، اور انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن جو تھی وہ بڑی میجر تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو تھی وہ بڑی ہی متاثر ہوئی، جس سے لاکھوں لوگ جو بیسیکلی جن کا روزگار ہے اس پہ، وہ بڑے متاثر ہوئے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا تقریباً 2024 میں، جب اس کو لگایا گیا، اور تقریباً 1.5 سال ہی ہوا ہے، آئی تھنک آلموسٹ، جب ہم یہ سن رہے ہیں کل اور آج کہ فائر وال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، جو اچیومنٹس کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، اور اس کی وجہ سے اب فائر وال کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور اس کو دوبارہ لگایا بھی نہیں جائے گا بیسیکلی، جو کہ آلموسٹ جیسے آپ نے کہا، اس کی جو پرائس تھی، کاسٹ تھی، وہ آلموسٹ 40 بلین روپیز پاکستانی، وچ از اے بگ اماؤنٹ ایکچولی، جو لگائے گئے اس پہ، اور وہ مجھے نہیں پتا اس کا ذمہ دار کون ہے، بٹ یہ قوم کا ہی کہیں نہ کہیں پہ پیسہ تھا، اور اوبویسلی اس وقت بھی یہی احتجاج تھا کہ جو آپ نے وداؤٹ R&D کیے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے، اور بہت زیادہ احتجاج ہوا تھا اس پہ، تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اس بارے میں کہہ کر بھی، اس بارے میں ریز کر بھی، اور آج وہ 1.5 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتار لیا گیا۔ اچھا ثاقب بھائی، اس وقت بھی آپ لوگوں نے اس پر بات کی تھی، لیکن یہی جس طرح آپ نے کہا نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہم نے سولر پالیسی میں بھی دیکھا ہے، ہم نے یہاں انٹرنیٹ کی پالیسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ای کامرس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، کبھی پتہ لگتا ہے جی ہم یہ ٹیکس لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، بس اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ کر دوڑیں آپ۔ IPPs کا بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بس کر دیا، اور اس کے بعد آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے، اس میں یہ بھی آیا کہ شاید $30 کروڑ کا ہمیں سالانہ نقصان ہو رہا ہے، ای کامرس کا بزنس بھی ہے، اور فری لانسرز کا ہے، IT کا ہے، سب کو نقصان ہوا۔ تو اب اس کے بعد کتنا عرصہ لگے گا کہ ہماری وہ ساکھ بحال ہو سکے، کیونکہ باہر کی دنیا میں تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور کوئی انویسٹر پھر نہیں آتا، بڑا انویسٹر، اچھا وہاں فائر وال لگی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بزنس اتنا چل سکے گا نہیں چل سکے گا۔ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ نہیں ہے کہ فائر وال لگنا ایک اچھی بات نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں لگتی ہے، اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مینج بھی کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پر جب فائر وال لگائی گئی تو جو مشکلات تھیں وہ ایسی تھی جو کہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھیں، جیسے آپ پانی ہے نا، انٹرنیٹ، تو وہ انٹرنیٹ ہی یوز نہیں کر پا رہے تھے، اس کی سپیڈ ہی بہت ڈاؤن چلی گئی تھی، 3Gs جو تھے ہمارے نیٹ ورکس، موبائل نیٹ ورکس، وہ بند ہو چکے تھے، اور ابھی بھی متاثر تقریباً پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شارک آئی اور اس نے کاٹ دیا، بٹ ایکچولی یہ سارا کچھ فائر وال کی وجہ سے ہی ہوتا رہا۔ اور جب ہم دیکھتے تھے کوئی دھرنا ہوتا تھا یا کوئی بھی کسی وجہ سے پولیٹیکل ریلی ہو رہی ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا تھا، کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے جاتے تھے، واٹس ایپ بند کر دیا جاتا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا، جیسے پوری دنیا تو واٹس ایپ پہ ہے، میں ایز اے فری لانسر یا میں ایز این ای کامرس ایکسپرٹ اپنی سروسز دے رہا ہوں ایک بندے کو امریکہ میں جو کہ واٹس ایپ یوز کرتا ہے،
اور میں جب کہہ رہا ہوں اسے کہ نہیں کیونکہ میرے ملک میں فائر وال ہے اور واٹس ایپ بند کر دیا گیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے یار میں کدھر پھنس گیا ہوں, یہ تو مطلب میرے پاس واٹس ایپ ہے, اور اس کے پاس یہ کس دنیا میں رہتا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, جہاں اس کے پاس وہ ایسی سوشل میڈیا میجر پلیٹ فارمز ہی نہیں ہے. فیس بک پہ امیجز لوڈ نہیں ہوتے تھے, اگر آپ کو پتا ہو کہ نہ امیجز لوڈ ہو رہے ہیں, نہ کوئی ویڈیو چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو بین کر دیا جاتا تھا, اور ایک اتنی سست رفتار کر دی جاتی تھی جب بھی احتجاج ہوتا. اصل میں تو مقصد یہی تھا نا کہ اس کو کنٹرول کرنا. جیسے ہم نے دیکھا ٹویٹر جس کا نام ایکس ہے اب وہ بند کر دیا جاتا تھا, تو یہ فائر وال کے ہی تھرو بند کیا جاتا تھا سارا کچھ, اور جس کی وجہ سے اتنی میجر ڈسرپشن آتی تھی کہ وہ نیشنل پلیٹ فارمز پہ جب ہم کسی کو بات کرتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے. ایون وی پی این لگا کر ہمارے پرائم منسٹر تو وہ ٹویٹ کرتے رہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وی پی این لوگ لگاتے تھے اور لوکیشن چینج کر کے ہم لوگ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میجر امپیکٹ تھیں, جو ہمیشہ پیسے دوبارہ آ جاتے ہیں لیکن جو ساکھ ہے اور جو آپ کی ایک ریپیوٹ ہے وہ بحال کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, پاکستانی جتنے بھی تھے فری لانسرز یا اس کام میں بڑے اوپر آ رہے تھے, اور بڑا دھچکا اس چیز سے لگا, چلیں جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوگوں نے کوئی یو پی ایس ہے, جنریٹر ہے, کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا. لیکن جب انٹرنیٹ اس طرح شٹ ڈاؤن ہوتا تھا, ایپس ہی بالکل ڈاؤن چلی جاتی تھی, صحیح طرح نہیں ہو رہی ہوتی تھیں, تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اور باہر والے کو آپ بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے تھے کہ جی وہ ہمارے ہاں ذرا ڈاؤن کی ہوئی ہے, یا ہمارے ہاں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے, وہ کہتے تھے کس دنیا میں رہتے ہیں. تو انٹرنیشنل انڈیکس میں بھی جب بھی پتہ کیا جاتا ہے تو پاکستان اس میں کافی نیچے نظر آتا ہے, اور اس کو آزادی اظہار سے بھی جوڑا جاتا ہے, بیسک ہیومن رائٹ سے بھی اب تو انٹرنیٹ کو جوڑ دیا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آزادی اظہار تو دور کی بات ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اوپینین بیسڈ ہے, بٹ ایکچولی جن کا روزگار لگا ہوا ہے, فار ایگزامپل فائیور جیسا دنیا کا سب سے بڑا ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, وہاں پر کام تب ملتا ہے جب آپ آن لائن رہتے ہیں, ہر وقت آن لائن رہتے ہیں اور وہ بندے آپ سے رابطہ کرتے ہیں. جب انٹرنیٹ متاثر ہوتا ہے تو آپ آن لائن نہیں ہوتے, تو اس لیے آپ پاکستانیوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. جو آپ نے ایک بڑی میجر خبر سنی تھی کہ پاکستانیوں کو وہاں پر ایک انہوں نے ٹکر چلا دیا کہ پاکستان کے ریسورسز کو ہائر کرنا ہے تو اپنے رسک پہ ہائر کرے, کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی ایشوز چل رہے ہیں. مطلب یہ پوری دنیا اس ٹکر کو دیکھ رہی ہے جو کہ ہائر کر رہا ہے. وہ جس بندے نے ہائر کرنا تھا اس زمانے میں, وہ دوبارہ تو نہیں کبھی ہائر کرے گا, کیونکہ اس کا تو ذہن بن گیا. اب اس کو کتنی دفعہ ہم بتائیں گے کہ جی فائر وال اتر گئی ہے, اب آ جائے, اتر گئی ہے, مطلب اس کو بتاتے بھی اب سالوں لگ جانے. تو کاش یہ اس وقت ہی سن لیتے, لیکن چلے دیر آئے درست آئے. لیکن ہمارے ہاں صرف یہ فری لانسنگ کا تو ہے, اب آپ کوئی بھی بزنس کریں تو وہ آپ نے ڈلیوری کرنی ہے آن لائن, آپ نے کچھ دیا, سب کچھ اس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے, کچھ بھی کرنی, اب تو وہ سب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر ہو سکے. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ کیا پراپر ٹرائل ہی نہیں کیا, کچھ 4 ارب روپے کی بھی چیز ہو, چلے 4 کروڑ کی بھی کوئی خریدتے ہیں تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اس قابل ہے, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس کو پورا چیک کیا جاتا ہے, پہلے سیمپل لیا جاتا ہے, کچھ بھی کیا جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ہم آپ ہمیں یہاں انسٹال کر کے دے دیں. کیا یہ ممکن ہی نہیں تھا اس میں کہ جی آپ نے بس ونس ٹائم وہ لگا دیا ہے اور اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے, چیک بعد میں ہوتا رہے گا؟ نہیں, وہ وہی بات ہے جیسے گھر کے سربراہ جو ہیں جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ سب کی اوپینین لیں اور پھر اس گھر میں فیصلہ کریں, نہ کہ کہہ دیں جی میں نے فیصلہ کیا اور سارے اس کو مانیں. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ جب کوئی چیز لگنے جا رہی تھی تو سبجیکٹ میٹرز ایکسپرٹس کو بلا کے ایٹ لیسٹ پوچھتے تو صحیح کہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اس کے ساتھ. ایک بڑا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے MVP, وچ مینس منیمل وائبل پروڈکٹ. اگر آپ نے لگانی بھی ہے تو آپ اس کو کچھ چھوٹے علاقے میں لگا کر دیکھیں, کچھ شہروں میں لگا کر دیکھیں, پھر اس کو رول آؤٹ کریں آہستہ آہستہ بیٹا ورژن کے ساتھ, پھر الفا اینڈ آل دیٹ پہ آئیں. بٹ یہ کہ وہ اس وقت کیونکہ بڑا پولیٹیکلی ہائپ پہ تھی ہر چیز, تو انہوں نے روکنا تھا, اور وہ روکنے کے لیے باقی لوگ بھی رگڑے گئے. اور پولیٹیکل اصل میں تو یہ پولیٹیکل موومنٹس کو روکنے کے لیے تھا, جو کہ سب کو پتا ہے کیا تھا کیا نہیں, اور وہ باقی لوگ بھی اس میں اس کا شکار ہو گئے. اچھا, یہ تو کروڑوں ڈالر کا تو یہ نقصان ہوا, لگا کر کام نہ آئی, 40 ارب روپیہ اگر ہے, کروڑوں ڈالر تو اس کے بنے گے. لیکن ساکھ کو جو نقصان ہوا یا اس دوران تقریباً 1.5-2 سال میں جو نقصان ہوا وہ تو یقیناً اربوں ڈالر میں ہوگا. ہم کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتے, لیکن ساکھ کے لحاظ سے, کاروبار کے لحاظ سے ہمیں اربوں ڈالر کا تو نقصان ہوا ہوگا.
اوور آل؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر وے پہ، اور جب موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں 120 کی سپیڈ پہ، اور جب بیچ میں بار بار سپیڈ بریکر آ رہا ہے تو آپ کی بریکیں لگ رہی ہیں، تو پھر 120 کی سپیڈ پہ تو نہیں چلا سکتے، بار بار آپ بریک لگا رہے ہیں، بار بار آپ 60 پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ جو سپیڈ آف ورک تھا، سپیڈ آف گروتھ تھی، اس کو روک دیا گیا، اور وہ اب پٹری پہ چڑھتے چڑھتے اس کی سپیڈ آتے آتے ٹائم لگے گا، اور یہ کچھ سال تو ضرور لگیں گے. بہت بہت شکریہ ثاقب ظفر صاحب آپ کا. اللہ کرے کہ اب اگلی دفعہ کوئی فیصلے لیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ سوچ سمجھ کر لیے جائیں، بلکہ پہلے چیک کر لیا جائے آرام سے، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ورنہ دیکھیے ہم کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ثاقب بھائی آپ کا. تھینک یو سو مچ.